صاحب یہ نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایک تو امیڈیٹ چیز ہے نا کہ آتے ساتھ ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا لاء کی نظر میں، ایک یہ کہ وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں نون لیگ کی طرف سے، تو ان کی نااہلی پہ سوال ختم ہو گیا، ابہام ختم ہو گیا کہ وہ ڈسکوالیفائی اب نہیں رہے؟ دیکھیں وہ جو تھی نااہلی، جیسے میں نے شروع میں یہ بات کی کہ پاناما کیس میں ان کی جو نااہلی کی گئی تھی وہ تاحیات نااہلی تھی، اور اس کے بعد جب امینڈمنٹ کر دی گئی قانون میں اور اس میں یہ کہا گیا کہ میکسیمم 5 سال کی نااہلی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد 5 سال تو ان کے پورے ہو گئے، وہ تو خطرہ ان کے ساتھ سے جو ہے وہ ٹل چکا ہے۔ آف کورس یہ گورنمنٹ میں تھے، اپنے جو چیزیں ان کو سوٹ کرتی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ امینڈمنٹ انہوں نے اس قانون میں کر لی۔ اب سوال یہی ہے کہ جو مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن میں یہ کنوکٹڈ ہے یا جن میں اپیلیں چل رہی ہیں، ان میں آگے کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، عدالتیں کیا اپنا دیکھتی ہے کہ کیا فیصلہ کرتی ہیں اس حوالے سے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ وہ آ کے ان مقدمات کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا نوید صاحب، جو مزمل نے سوال کیا بڑا اہم تھا، جس میں آپ نے کہا کہ اب ماحول نہیں ہے کہ آپ کوئی رگڈ الیکشنز کروائیں، لیکن سر ہم یہ حالیہ تاریخ دیکھتے ہیں، پھر 90 کی دہائی IGI سے لے کر وہ سب کے ایک دفعہ الیکشن ہو جائے گی، عام بات ہے، تو پھر کوئی نہیں پوچھتا، سٹے پر 5 سال لوگ وزیر بھی رہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلا الیکشن آ جاتا ہے۔ 2013 میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کو اعتراض رہا، آروز کا الیکشن کہا، 2018 میں نون لیگ زیر اعتاب تھی، پیپلز پارٹی کا بھی مسئلہ تھا اس وجہ سے کہ وہ یوسف رضا گیلانی نے ایک امپریشن بن جاتا ہے کہ جس کا اتنی ہوا بن چکی ہے، تو اس وقت نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے مشکل ہے۔ 2013 میں نظر آ رہا تھا پیپلز پارٹی کے لیے، عوامی نیشنل پارٹی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، جس طرح ان کے لوگ باقاعدہ دہشت گردی میں ٹارگٹ ہو رہے تھے۔ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو کیمپین ہی نہیں کر سکتے، خیبر پختونخوا میں ان کے لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کا آپ حال دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اب کیا فرق پڑ جائے گا 2018 یا 13 یا اس سے پہلے؟ تو اب 2023 بلکہ 2024 میں بھی الیکشن کروا لیں گے، پھر کون پوچھنے والا ہے؟ کیا یہ سوچ جو پائی جا رہی ہے بعض جگہوں پر، آپ کیوں اس کو خطرناک سمجھتے ہیں اب ایسے ماحول میں؟ دیکھیں یہ سوچ بہت خطرناک ہے، کیونکہ جس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی وہ پھر ملک چل نہیں سکتا۔ اس حوالے سے سمجھتا ہوں چھوٹا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے، ہم اس وقت یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے اب تک ہر الیکشن میں کہانی وہی ہوتی ہے، کردار بدل جاتے ہیں، ایک طرح کی ہی سسٹم چل رہا ہے، ایک طرح سے ہی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب کئی چیزیں میں وہ نہیں کہتا ہوں، یہ نہ ہو پھر بعد میں آپ کو اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے۔ لیکن سر اب آپ کو کیوں لگتا ہے اب نہیں چل سکتا؟ جب یہ فارمولا ہر دفعہ چلا ہے پاکستان میں تو اب کیوں نہیں چل سکتا؟ لیکن یہ سر دیکھیں ایسا کیا ہو گیا 2024 میں، ایسا کیا ہو جائے گا نہیں چلے گا ایسا فارمولا؟ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ ایک چیز کا اینڈ آ جاتا ہے۔ اب عوام بھی پاکستان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اس لیول پہ آ چکی ہے جس کے بعد وہ ایک بالکل ایک جیسے آتش فشاں پھٹ جاتا ہے، اس طریقے اس سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب عوام، یہ ادارے ہمارے ہیں، میں یہ کہتا ہوں فوج ہماری ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، باقی ادارے ہمارے ہیں، اگر جس وقت ہماری عوام جو ہے وہ اپنے چوک چوراہوں میں اداروں کو یا گورنمنٹ کو یا سیاستدانوں کو یا سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یا الیکشن کمیشن کو، تمام آئینی الیکشن کمیشن کو، سب کو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ کہاں پہ ملک سٹینڈ کرے گا؟ اس وقت آپ تھوڑی سی وہ دیکھی کہ الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کی تو آپ دیکھیں سٹاک ایکسچینج میں تبدیلی بہت تیزی آئی، ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا، روپیہ جو ہے مستحکم ہوا۔ اس ملک میں سیاسی استحکام یا معاشی استحکام اسی وقت آ سکتے ہیں سر جب اس ملک میں فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اور ملک کی قیادت جو ہے وہ بالکل جو حقیقی نمائندے ہیں ان کے سپرد کی جائے۔ نوید صاحب، اس کے علاوہ ایک پیرالل چیز بھی یہ چل رہی ہے کہ جتنا قریب انتخاب آ رہا ہے اتنا ہی نیب کا احتساب بڑھتا جا رہا ہے، اور گاڑیاں بھر کے وہ روز ڈاکومنٹس لے کر آ رہے ہیں۔ نیب کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو شاید آپ کے بھی علم میں ہو، تو یہ کس نوعیت کا پلان ہے الیکشن کا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے واپس آنے کی بات ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب میدان میں ہوں گے، ادھر سے ریفرنس بھی فائل ہو رہے ہیں، دوبارہ سے کیسز ری اوپن بھی ہو رہے ہیں، تو نیب کیا نیسیسری ایول ہے؟ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، یا پھر الیکشن کے دوران بھی ہمیں دکھائی دے گا کہ پکڑ دکڑ کارروائیاں جاری رہیں گی، بعد میں امیدواران کہیں گے کہ ہمیں تو اوپن فیلڈ نہیں ملا، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اور مزید کنٹروورسی بڑھ جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر یہ بنیادی کمزوری یا ناکامی جو ہے وہ سیاستدانوں کی ہے، ان کو بارہا یہ مواقع ملے
اگر ایک دور میں اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے اور نواز شریف کی یا باقی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ زیر عتاب رہی نیب کے، اور اسی طرح پھر پیپلز پارٹی زیر عتاب رہی نیب کے، پھر پی ٹی آئی رہی، تو ایک موقع ان کے پاس یہ آیا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ سارے مل بیٹھتے اور اس قوانین میں ترمیم کرتے اور ان کو اس مطابق قانون کو ضرور کر دیتے ہیں کہ واقعی جو حقیقی احتساب ہے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے صرف ان کے خلاف نیب کو استعمال کیا جاتا، بجائے اس کے کہ ان کے پاس اتنا اختیار ہو کہ وہ جس کو چاہیں رات کو ریفرنس بنائے اور صبح جا کے اس کو اریسٹ کریں۔ نہیں وہ نویز صاحب کوشش بھی کریں تو 3 رکنی بینچ جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ جی بالکل یہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کو آپس میں سیاستدانوں کو کئی چیزوں پہ ان کو آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ ملک کی بہتری کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، ان قوانین میں ترمیم ضروری ہے، یہاں پہ اصلاحات ضروری ہیں، الیکشن کی یہ اصلاحات ضروری ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں وہ آپس میں طے کر لیتے تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم ان حالات میں نہ کھڑے ہوتے۔ ٹھیک، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔